اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 26 جمادی الاول۔ عنوان نمبر 1، اسلامی تاریخ، خندق کھودنے میں صحابہ کی قربانی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت سردی، بے سر و سامانی اور فاقہ کشی کے باوجود پوری ہمت و استقامت کے ساتھ خندق کھودنے کا کام انجام دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوک کی شدت سے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا جس پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ سے ایک کپڑا ہٹایا تو صحابہ نے دیکھا اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح سویرے سخت سردی اور بھوک پیاس کی حالت میں صحابہ کو خندق کھودتے دیکھ کر یہ دعا دی، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، آخر تک، فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے تو انصار مہاجرین کی مغفرت فرما۔ یہ سن کر صحابہ جوش و محبت پہ کہنے لگے، نحن الذی یعو محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے مرتے دم تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی۔ جب صحابہ کرام کو دوران خندق کوئی رکاوٹ پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی میں اپنا لعاب ڈال کر اللہ سے دعا فرماتے اور پانی چھڑک دیتے تو وہ چٹان ریت کی تودے کی طرح نرم ہو جاتی۔ غرض دشمن کے آنے سے پہلے اہل مدینہ نے اپنی حفاظت کا انتظام مکمل کر لیا۔ عنوان نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر آنا۔ حضرت ابو قرصافہ جندراتہ بن خثینہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا، میں میری والدہ اور میری خالہ کی پرورش میں تھا۔ میں جب بکریاں چرانے جاتا تو میری خالہ مجھ سے کہتی تھی کہ محمد کے پاس کبھی مت جانا، وہ تجھے گمراہ کر دیں گے، لیکن پھر بھی میں بکریاں لے کر گھر سے نکلتا اور بکریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں چلا جاتا، ان کی باتیں سنتا۔ جب میں شام کو بکریاں لے کر واپس جاتا تو میری خالہ کہتی کہ بکریوں کے تھن کیوں خشک ہیں، تو میں کہتا پتہ نہیں۔ دوسرے دن بھی یہی کہا۔ تیسرے دن میں معمول کے مطابق بکریوں کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں گیا اور اسلام قبول کر لیا، اور ساتھ ساتھ میں نے اپنی خالہ کا اور میری بکریوں کا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بکریاں لے آؤ۔ میں لے کر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب بکریوں کے پیٹ اور تھنوں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی تو ساری بکریاں موٹی ہو گئیں اور تھنوں میں دودھ بھر آیا۔ جب شام کو میں بکریاں لے کر گھر آیا تو خالہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا روزانہ جہاں چراتا تھا آج بھی وہیں چرائیں، لیکن میں اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ جب میں نے میری والدہ اور خالہ کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا تو وہ خود کہنے لگی ہمیں بھی محمد کے پاس لے چلو۔ میں ان کو لے گیا تو دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عنوان نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں امانت کا واپس کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے جن کی امانتیں ہیں ان کو لٹا دو۔ سورہ نساء آیت نمبر 58۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہو تو مطالبے کے وقت اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ عنوان نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں نیک اولاد کے لیے دعا۔ نیک اور صالح اولاد کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، رب ہب لی من الصالحین، اے رب مجھے نیک اولاد عطا فرمائے، سورہ صافات اور آیت نمبر 100۔ عنوان نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد اس کے ساتھ تعلقات رکھنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔
عنوان نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں کفر کرنے والوں کا ناکام ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے اوروں کو بھی اللہ کے راستے میں روکا اور ہدایت ظاہر ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کی، تو یہ لوگ اللہ کے دین کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ سورہ محمد آیت نمبر 32۔ عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں صرف دنیا کی نعمتیں مانگنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اپنے اعمال کے بدلے میں صرف دنیا کے انعام کی خواہش رکھتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا اور آخرت دونوں کا انعام موجود ہے، لہٰذا اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں مانگو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 134۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں ایک ساتھ جنت میں جانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ افراد ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کے طرح چمک رہے ہوں گے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مسواک کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک ضرور کیا کرو کیونکہ اس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ بے شک طبرانی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، پھر ایک ایک پتھر اور درخت کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور جب تم کو کوئی برا کام کر بیٹھو تو اس کے ساتھ ہی اچھا کام کر لیا کرو۔ پوشیدہ گناہ کے بدلے پوشیدہ نیکی اور کھلم کھلا گناہ کے بدلے کھلا کھلم نیکی کر لیا کرو۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔